پاکستان کے اندر ایک سچی ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو، جہاں پہ سیلف رول کے اصول کے تحت لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات خود طے کرنے کا اختیار دیا جائے، تو کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنگ شکل میں ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جس میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو 2 ایگزامپل دے رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی 1 بلین چائنیز لوگ ہیں، ان کا ایک ملک ہے جی ہاں۔ 300 ملین امریکی ہیں، ان کا ایک ملک ہے۔ کوئی 80 ملین فرینچ ہیں، ان کا ایک ملک ہے۔ 300 ملین انڈونیشینز کا ایک ملک ہے۔ آپ مجھے بتائیے 300 ملین عربوں کے کتنے ملک ہیں؟ 22 جی تقریباً جب 22 عرب ملک جن کی فاؤنڈیشن اسلام پہ ہے، جن کی زبان ایک ہے، مذہب ایک ہے، شکل ایک ہے، حرکتیں ایک ہیں، کھانا ایک ہے، پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، جھوٹ بولنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جی 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 وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو ہم کچھ چھوٹے خدا کی اولاد ہیں۔ اور دوسری بات، آپ نے یورپین کنٹریز کی بات کی، ٹرکی نے ایک جینوسائیڈ کیا اور 1 ملین آرمینینز کو مارا جی اپنے ہی خلافت میں۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دنوں میں 10 لاکھ مار دیے۔ کیا وہ رہ سکتے تھے ترکی کے اندر؟ آج آرمینیا ایک الگ آزاد ملک ہے جس کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج آذربائیجان ایک ملک ہے، 25 سال پہلے ملک نہیں تھا۔ قزاقستان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز پاکستانی جو ڈائسپورا میں بیٹھے ہیں، ان کو برین ڈیمیج کر دیا ہے ہماری آئیڈینٹی سے۔ جب 22 عرب ملک ہو سکتے ہیں جن کے 22 ووٹ ہیں، تو کس نے کہا ہے کہ پاکستان کے 100 ملین پنجابی اور 50 ملین سندھی اور 20 ملین بلوچ، وہ ان کا الگ ملک نہیں ہونا چاہیے؟ جب لکسمبرگ جس میں صرف 5 ملین لوگ رہتے ہیں اور ٹرینیڈیڈ جس میں 1 ملین رہتے ہیں ان کا ملک ہے، تو انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ نہ ان کی مادری زبان؟ اور ان زبانوں کو چھوڑیے جن کو اردو نے قتل عام کیا، مجھے سرائکی کا بتائیے، اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہی بات جو ہے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ٹوکنے کا معذرت خواہ ہوں، یہی بات جو ہے کہ لوگوں کی لینگویجز، ان کا کلچر، ان کی قومیتیں، ان کی ہسٹوریکل جو ہیریٹیج ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ زیادتی کا شکار ہیں، وہ پراپر جگہ پہ نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے، پروٹیکشن نہیں ہے، یا اس کو فلورش کرنے کے مواقع نہیں ہیں ایگزسٹنگ ڈھانچے میں۔ ٹھیک ہے، یورپ کے اندر یہی تھا، یورپ میں بھی جو جنگیں ہوئی ایک دوسرے کے یہی کانفلکٹس تھے، لیکن بالآخر اس صدی میں جس میں ہم رہتے ہیں یا اس دور میں، وہاں پہ یورپ نے جا کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم، ایک مشترکہ ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کیا۔ نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ، ایک سیکنڈ۔ یہ جب تک آزاد ملک نہیں ہوئے، جب تک یورپین یونین نہیں بنی، تو گویا یہ پہلے آزاد ہوں گے، پھر یہ آپس میں آپ ہندوستان میں نہیں دیکھا 26 زبانیں نہیں ہیں وہاں کہیں موومنٹ آپ نے دیکھی کہ تامل ناڈو کو الگ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے قومیتیں جو ہیں، بلوچی قومیت، سندھی، پشتون، پنجابی، یہ سب آزاد ہوں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ ساؤتھ ایشین جو ایک اکنامک یونین ہے یا پولیٹیکل یونین ہے، اس میں جا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو آج سے کوئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ 100 سال لگیں گے، جبکہ انڈیا میں بھی جو ان کے کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس ہیں وہ مینیجبل نہیں رہیں گے۔ اچھا، آپ کو بالکل، انڈیا کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایوری اسٹیٹ از اکول ٹو دی ادر اسٹیٹ۔ ہر آپ دیکھیے گا 5-10 سال کے بعد ایک نیا اسٹیٹ بنتا ہے۔ آپ نے چھتیس گڑھ کا نام نہیں سنا ہوگا، اتراکھنڈ کا نام نہیں سنا آپ نے، ہریانہ اسٹیٹ نیا بنا، ہماچل پردیش نیا ہے، وہ علاقے جس کو آپ پنجاب سمجھتے تھے وہ آج الگ اسٹیٹ ہیں۔ اچھا، ابھی جو بنا تلنگانہ کا اسٹیٹ،
وہ میچور ملک جن کو پتا ہے کہ وہ ہیں کون، انہیں جانا کون ہے، ان کے یہاں پرابلم سالو ہوتے ہیں عقل سے. وہ ٹرائبل لوگ جن کی ذہنیت 12ویں صدی میں ہے، 21 میں نہیں ہے، ان کو وہ انسلٹ ہوتے ہیں، جوش آتا ہے، بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کتاب زندگی میں پڑھنا نصیب نہیں ہے ان کو. تو آپ جب انڈیا میں 6 مذہب کے لوگ، 26 زبانیں بولنے والے، 1 بلین لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جن کی ایک آدمی گجراتی بول رہا ہے، دوسرا تامل بول رہا ہے، آپس میں بات نہیں کر پا رہے. ان کو یہ تو پتا ہے کہ وہ کس خطے میں رہ رہے ہیں، انڈیا بنا کیسے ہے، دریائے سندھ سے ان کی ویداز وہاں سے لکھیں گئیں. لیکن آپ کے پاکستان میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ لاہور شہر رام کے بیٹے کا ہے اور قصور بھی دوسرے بیٹے کا ہے. جب ان لوگوں کو جن کو اپنی ہیریٹیج کا نہ پتا ہو، وہ تو دے آر لائک برین ڈیڈ بیبیز. ان کو تو ہاتھ پکڑ کے چلانے والے لوگ ہیں جو اسی میں لگے ہوئے کہ ہمارا ایک مسلمان 10 ہندو مارتا ہے. 4 جنگ ہارنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا. تو یورپ اس وقت یونین ایک بنائے گا جبکہ سب سے چھوٹا ملک اور سب سے بڑا ملک کا ایک ہی ووٹ ہوگا. کہ گریس اور جرمنی کی اس وقت جو آپس میں ٹینشن ہے کہ کتنا پیسہ کس نے کس کو دینا ہے، ایکوالٹی بیسس پہ ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے جرمنی کہ ہم پیسے والے ہیں اور 80 ملین ہیں اور تم بھکاری ہو اور تمہارے پاس کم لوگ ہیں تو تمہیں ٹھیک کر دیں گے. وہاں تو جنرل شریف نہیں ہے نا کوئی بیٹھا ہوا مونچھیں لے کے تاؤ دے کے بیٹھا ہوا کہ پرائم منسٹر کو بلا ادھر آؤ بیٹھو جوتے صاف کرو میرے. کون منع کر سکتا ہے اس بات سے کہ پاکستان کے اندر ایک ان الیکٹڈ ڈکٹیٹر ایوب خان اور ضیاء الحق سے زیادہ برا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پورا ملک چلا رہا ہے وداؤٹ اینی، یعنی اس کا اظہار کیے بغیر پریکٹیکلی کچھ نہیں. وہ تو کل اس نے تھپڑ مار کے پرائم منسٹر کو ISI کے ہیڈ کوارٹر بلوا لیا اور تصویر فلوٹ کر دی. وہ اتنے بے شرم لوگ پنجابی اس قدر پاکستانی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ they can't even know who they are. نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی زبان سے دشمنی ہے. اسی لیے ہر وہ شخص جس کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. ان کا دشمن ہے. تو یہ بتائیں، میں پھر یہی سوال دہراتا ہوں کہ اگر انڈین یونین کے اندر مختلف جو ہے وہ ریاستیں، قومیتیں، مختلف لینگویجز، تمام تر کنٹراڈکشن، تضادات کے باوجود اگر بالآخر سیٹل ڈاؤن ہو سکے، پورے طریقے سے تو نہیں لیکن ایک حد تک ایک ان کے درمیان ہارمونی اگر آ سکتی ہے، تو اس میں یہ کیوں ساؤتھ ایشین یونین میں پاکستان کے جو علاقے ہیں. ساؤتھ ایشیا ورڈ جانے دے سر، یہ بالکل بیکار ورڈ ہے، یہ پولیٹیکلی کریکٹ ورڈ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ مڈل ایسٹ کو انڈین کہتے ہیں ویسٹ ایشیا. اب بیکار کی بات ہے یہ. سو لیٹس سے انڈین سب کانٹیننٹ. ہاں انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کریں. آپ اور ہم انڈس پہ پیدا ہوئے. جی چلو انڈین سب کانٹیننٹ. انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سب ہو سکتا ہے. انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا امبیڈکر، جی، جو اچھوت تھا، جس نے ہندو مذہب کو ریجیکٹ کر کے بدھسٹ بنا اور اس کے عوض اس کو دھتکارا نہیں گیا، اس سے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لکھوایا گیا. آپ کے یہاں جو لا منسٹر تھا اس کو جناح صاحب نے کیبنٹ میٹنگ سے نکال دیا کہ یار تم ہندو ہو، ہم کشمیر ڈسکس کر رہے ہیں، یو آر ڈس لائل. آپ کا پاکستان کا پہلا لا منسٹر جا کے انڈیا میں ریفیوجی بنا کلکتہ میں جا کے. تو کچھ تو تاریخ دیکھیے، اس ملک کو دیکھیے کہ جہاں ایک دلت جسے آپ انٹچبل کہتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن لکھتا ہے، جی، جہاں مولانا آزاد ایجوکیشن منسٹر بنتا ہے، جہاں جواہر لال نہرو جس کے روٹس کشمیر میں ہیں وہ ایک پورا اسٹیٹ جنریٹ کرتا ہے کہ 25 سال کے بعد کیا ہوگا. اس کے اگینسٹ آپ کے کرتا پاجامہ، چوڑی دار پاجامہ پہننے والے لیاقت علی خان نے کیا کیا؟ اس نے بین لگا دیا سہروردی کا ٹو انٹر ایسٹ پاکستان جہاں کا وہ پرائم منسٹر تھا. اینڈ سہروردی ہیڈ ٹو رن ٹو کراچی وتھ ہز بروکن اردو to beg to seek an appointment with Muhammad Ali Jinnah, which he got in Lahore, and Jinnah brushed him off. پاکستان بنا ہی سہروردی کی وجہ سے کیونکہ he was Prime Minister of Bengal.
with a coalition of Hindu Dalit parties. अच्छा, تو آپ امبیڈکر کے سامنے آپ کھڑا کر رہے ہیں لیاقت علی خان جیسے جاہل آدمی کو. سر وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب انڈین سب کنٹیننٹ کے یہ سارے لوگ، جس میں پاکستان کے یہ سارے علاقے بھی شامل ہیں، یہ بنیادی طور پہ نسلی اعتبار سے ایک لوگ ہیں، سوائے سم جو امیگرینٹس ہیں وہ تو ہے، ان کی زبانیں ملتی جلتی ہیں، کلچر ہے، کھانا پینا ہے، یعنی بالکل ایک طرح کی سمجھ لیں کہ یکسانیت ہے. تو اگر انڈین یونین کے اندر موجود لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے چمتکار میں ان کی زبان میں کہوں گا کہ دکھا سکتے ہیں، تو یہ علاقے جو ہیں، یہ 4 صوبے جو ہیں، یہ بھی تو انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ رہے ہیں ہسٹوریکلی. واٹس رانگ ود دیٹ؟ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، تو طارق فتح صاحب جو ہے وہ یہیں سے اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے ویلکم بیک ناظرین. سو طارق فتح صاحب، جو سوال میں نے آپ کو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر انڈین سب کنٹیننٹ کے لوگوں میں اتنی مماثلت ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اسی انڈین سب کنٹیننٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ کام نہیں دکھا رہا ہے جو انڈیا میں؟ لیٹ می آنسر دیٹ کوشچن. انڈیا میں بھی تاریخ کو جھوٹ لانے میں لوگ ایکٹیو ہیں، لیکن انڈیا کا کمال یہ کہ اس کی میجورٹی جو انٹیلیجنشیا کی ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کو دھتکار دیتی ہے. اچھا. ہاں. پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ پہ جس شخص نے حملہ کیا رسول اللہ کی فیملی کا قتل کرنے کے لیے، جس کا نام محمد بن قاسم ہے، جس کو سندھی ہیٹ کرتے ہیں، اس کو یو پی کے مسلمان نے آ کے کہا کہ تم سندھیوں کو کیا پتا محمد بن قاسم ہے، ہم بتائیں گے، ہم اردو بولنے والے ہیں. تو محمد بن قاسم کو ہیرو بنایا. جی. جب آپ اس شخص کو اپنا ہیرو بنائیں گے جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور جس نے پیغمبر اسلام کی فیملی کے لوگوں کو، جو آپ کا جو مزار ہے کراچی میں غازی، میں بھول رہا ہوں، کلفٹن پہ جو ہے، ہاں جی، جب ان کا قتل کرنے والے کو آپ کے لوگوں نے کہہ دیا، یو پی والوں نے، کہ یہ ہیرو ہے، تو جھوٹ کتنا بڑا ہوگا. جب آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جو علاقے ہیں جس پہ حملہ کیا محمود غزنوی نے، وہ ہیرو ہے جس نے آپ کی عورتوں کو ریپ کیا، وہ ہو گئے آپ کے ہیرو. اور پھر یہ دہرانا کہ ہم سید ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم رضوی ہیں، صدیقی ہیں. What does that mean؟ کہ ہم گھٹیا ہندو نہیں ہیں، ہم اے گریڈ کے مسلمان ہیں، گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تھے انویڈرز کے ساتھ. کوئی دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے ہی انویڈر کو ہیرو مانتے ہوں؟ کہیں مثال ہے اس کی؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کا سوال درست تھا کہ پاکستان اپنی کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ کر کے they would have some self respect. یہ تو اپنے ہی دشمن ہیں سر. تو ان لوگوں کا سلوشن کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا اس سے مراد یہ جو لوگوں میں ترکی کے اندر آج آرمینیا ایک الگ آزاد ملک ہے جس کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. آج آذربائیجان ایک ملک ہے، 25 سال پہلے ملک نہیں تھا. قزاقستان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہاں. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز پاکستانی جو ڈائسپورا میں بیٹھے ہیں ان کو برین ڈیمیج کر دیا ہے ہماری آئیڈینٹی سے. جب 22 ارب ملک ہو سکتے ہیں جن کے 22 ووٹ ہیں، تو کس نے کہا ہے کہ پاکستان کے 100 ملین پنجابی اور 50 ملین سندھی اور 20 ملین بلوچ وہ ان کا الگ ملک نہیں ہونا چاہیے؟ جب لکسمبرگ جس میں صرف 5 ملین لوگ رہتے ہیں اور نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ، ایک سیکنڈ. یہ جب تک آزاد ملک نہیں ہوئے، جب تک یورپین یونین نہیں بنی، تو گویا یہ پہلے آزاد ہوں گے پھر یہ آپس میں. آپ ہندوستان میں نہیں دیکھا 26 زبانیں نہیں ہیں وہاں کہیں موومنٹ آپ نے دیکھی کہ تامل ناڈو کو الگ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے قومیتیں جو ہیں، بلوچی قومیت، سندھی، پشتون، پنجابی، یہ سب آزاد ہوں
تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ ساؤتھ ایشین جو ایک اکنامک یونین ہے یا پولیٹیکل یونین ہے اس میں جا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو آج سے کوئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ 100 سال لگیں گے، جبکہ انڈیا میں بھی جو ان کے کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس ہیں وہ مینیجبل نہیں رہیں گے۔ اچھا، آپ کو بالکل انڈیا کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایوری اسٹیٹ از اکول ٹو دی ادر، جس میں 1 ملین رہتے ہیں ان کا ملک ہے، تو انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ نہ ان کی مادری زبان، اور ان زبانوں کو چھوڑیے جن کو اردو نے قتل عام کیا۔ آپ مجھے سرائکی کا بتائیے، اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہی بات جو ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ٹوکنے کا معذرت خواہ ہوں، یہی بات جو ہے کہ لوگوں کی لینگویجز، ان کا کلچر، ان کی قومیتیں، ان کی ہسٹوریکل جو ہیریٹیج ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ زیادتی کا شکار ہیں، وہ پراپر جگہ پہ نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے، پروٹیکشن نہیں ہے یا اس کو فلورش کرنے کے مواقع نہیں ہیں ایگزسٹنگ ڈھانچے میں، ٹھیک ہے۔ یورپ کے اندر یہی تھا، یورپ میں بھی جو جنگیں ہوئی ایک دوسرے کے یہی کانفلکٹس تھے، لیکن بالآخر اس صدی میں جس میں ہم رہتے ہیں یا اس دور میں، وہاں پہ یورپ نے جا کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم، ایک مشترکہ ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا۔ اگر پاکستان کے اندر ایک سچی ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو، جہاں پہ سیلف رول کے اصول کے تحت لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات خود طے کرنے کا اختیار دیا جائے، تو کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنگ شکل میں ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جس میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو 2 ایگزامپل دے رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی 1 بلین چائنیز لوگ ہیں، ان کا ایک ملک ہے جی ہاں۔ 300 ملین امریکی ہیں، ان کا ایک ملک ہے۔ کوئی 80 ملین فرینچ ہیں، ان کا ایک ملک ہے۔ 300 ملین انڈونیشینز کا ایک ملک ہے۔ آپ مجھے بتائیے 300 ملین عربوں کے کتنے ملک ہیں؟ 22 جی تقریباً یہ جب 22 عرب ملک جن کی فاؤنڈیشن اسلام پہ ہے، جن کی زبان ایک ہے، مذہب ایک ہے، شکل ایک ہے، حرکتیں ایک ہیں، کھانا ایک ہے، پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، جھوٹ بولنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جی جی جی، وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو ہم کچھ چھوٹے خدا کی اولاد ہیں۔ اور دوسری بات، آپ نے یورپین کنٹریز کی بات کی، ٹرکی نے ایک جینوسائیڈ کیا اور 1 ملین آرمینینز کو مارا جی اپنے ہی خلافت میں، خلافت عثمانیہ کے آخری دنوں میں 10 لاکھ مار دیے۔ کیا وہ رہ سکتے تھے؟